الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. آپ جانتے ہیں چونکہ آج کل ٹینشن کا زمانہ ہے، ہر آدمی ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، تو لوگ ہم سے مدرسوں میں، راستے میں، جہاں بھی ملتے ہیں عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھتے ہیں. تو ایک آدمی مجھ سے ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈائریکٹ ملتے ہی چھوٹتے ہی اس نے کہا کہ اللہ ہماری سنتا ہے. تو میں تو بڑا ششدر رہ گیا، کیا بات پوچھ رہا ہے بھائی؟ اللہ تو سمیع ذات ہے، بصیر ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے اسے وہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ جی واقعی اللہ ہماری سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مسلمان کو تو اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو راستے میں جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چل رہی تھی، وہ سامنے آ گئی اور اس نے کہا، اے عمر رک جاؤ، میری بات سنو. میں نے تمہاری زندگی کے 3 دور دیکھے ہیں. میں نے ایک وہ دور بھی دیکھا کہ تمہارا نام عمر تھا، لیکن لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے. عمیر یعنی چھوٹا عمر، کیونکہ دوسری طرف ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر بن ہشام. تو اس کے خوف کی وجہ سے کسی کی جرت نہیں تھی تمہیں عمر کہتا، تو لوگ تمہیں عمیر کہہ کر پکارتے تھے، چھوٹا عمر. پھر میں نے یہ وقت بھی دیکھا کہ تو بڑا ہو گیا اور تو جنگل جاتا اونٹ چرانے کے لیے. شام کو جب تو واپس آتا تو ایک آدھ اونٹ تو جنگل میں چھوڑ آتا. تو تیرا باپ خطاب کہتا، عمر تیرا کیا بنے گا، تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا. اور آج میں دیکھ رہی ہوں تیری زندگی کا تیسرا دور ہے کہ تو اب امیر المومنین بن بیٹھا ہے. خبردار، ان مومنین کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. وہ عورت چلی گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ آپ قربان ہو، رونے لگے، دیر تک روتے رہے. ساتھیوں نے کہا، حضرت یہ خاتون کون تھی جس نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا، تم نہیں جانتے، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کی پکار اللہ نے آسمانوں پر سن لی. اس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا. اس کو اس کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، طلاق زہار. یہ خاص قسم کی طلاق ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جب ایک شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے، مثال کے طور پر تیری کمر میری ماں جیسی ہے، تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق زہار کہتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ طلاق ہو جاتی تھی. تو یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں کنگھی پھیر رہی ہوں. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا آ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق زہار دے دی ہے.
آپ میرے بارے میں کچھ فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت تو طلاق ہو گئی، تو جا۔ اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا، یہ عورت دوسری طرف سے گھوم کر آ گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آئی ہوں فریاد لے کر، مجھے میرے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، طلاق زہار دے دی، آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا عورت تو طلاق ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا، یہ عورت پھر گھوم کر آ گئی، سامنے آ گئی، پھر اس نے فریاد شروع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آئی ہوں، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت جا، تجھے طلاق ہو چکی۔ اس عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ میں تیرے نبی کے پاس آئی، میں نے تیرے نبی کے سامنے فریاد کی، تیرے نبی نے مجھ سے اعراض فرمایا، یا اللہ تو جانتا ہے میں جوان تھی، میرے شوہر نے میرے جوانی سے فائدہ اٹھایا، میں نے اپنا پیٹ اس کے لیے جھاڑ دیا، یعنی میں نے اس کے لیے بچے پیدا کیے، اور میرے امیر تھی، میرے پاس دولت تھی، میرے شوہر نے میرے دولت کا استعمال کیا، اس کا فائدہ اٹھایا، آج میں بوڑھی ہو گئی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، اے اللہ تو میرے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما، وہ فیصلہ فرما جو میرے لیے خیر ہو، کیونکہ مجھے میرے شوہر کی ضرورت ہے، میرے بچے ہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مجھے میرے شوہر کی ضرورت ہے، اے اللہ تو فیصلہ فرما۔ فرماتے ہیں عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک متغیر ہونے لگا، میں نے فوراً اٹھ کر اس عورت کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، اس کے منہ پہ میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے کہا عورت رک جا، دیکھ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 قسم کی وحی آتی تھی، آپ جانتے ہیں، یہ جو صوت الجرس والی وحی ہوتی تھی یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی تھی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ آسان طریقہ وہی جو 2 طریقے تھے وہ استعمال کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین طریقہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو مشقت میں پڑ جاتے تھے، مشقت آتی، یعنی سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا، جانور پر بیٹھے جانور بیٹھ جاتا تھا، صحابی کے ران پہ سر رکھ کے لیٹ رہے ہیں اور وہی آ رہی ہے، صحابی فرماتے ہیں میری ران پہ اتنا بوجھ آیا لگا ٹوٹنے لگی، میری ران ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ والا طریقہ صوت الجرس والے طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل ہوئی، اور 28واں سپارہ جس کی پہلی سورت مجادلہ، جس کا مطلب ہی ہے جگڑنے والی سورت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تجھ سے لڑ رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ دیکھیں جی اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ یہ مسلمان جاگو ذرا دیکھ لو، اللہ سن رہا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس عورت کی بات جو تجھ سے لڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ نے سن لیا تم دونوں کا جھگڑا۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ جی آپ بتائیں ذرا، اللہ سنتا ہے، اللہ سن رہا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد، یعنی پہلے تو اس عورت سے کہیں کہ یہ اس کا شوہر جو ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، تو یہ اس طلاق کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں جی کہ طلاق زہار کا حکم منسوخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے بات سنی کہ نہیں سنی؟ تو اللہ ہماری بھی سنتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں پڑتی۔ اسی طرح دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ غریب ہے اور ہم امیر ہیں۔ ان کو غصہ آیا، اس نے تھپڑ مار دیا۔ جی تو کیا سورۃ آل عمران میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرمایا؟ یہ یہودی اپنے ساتھیوں کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی ہے، معلوم ہے ابوبکر صدیق ہے، جھوٹ نہیں بولتا، پھر بھی کہتے ہیں کیا بات ہے، گواہ لے کر آؤ۔ جی میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گواہی دی، قد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات، یقولو کہہ رہے تھے جی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ دیکھیں جی، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتی صحابہ تھے۔ صحابہ کا یقین غیر متزلزل، ان کا ایمان غیر متزلزل۔ علامہ اقبال نے کیا کمال کیا ہے، کیسے کیسے اشعار کہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی وہ ایمان لائیں، وہ صحابہ والا ایمان لائیں، صحابہ والا یقین لائیں، تو میرے بھائی اس کے لیے محنت ہے۔ صحابہ نے محنت کی ہے، صحابہ نے فاقے کاٹے ہیں، صحابہ نے ماریں کھائی ہیں، صحابہ نے اپنی مال جان وقت اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، تب یہ یقین حاصل۔ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے کاروبار بھی کریں اور دنیا کے اندر عیش و عشرت سے بھی رہیں اور وہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے، تو میرے بھائی یاد رکھو ایسا نہیں ہوتا۔ جس جگہ محنت کریں گے پھل بھی وہیں سے آئے گا۔ ہم محنت تو کارخانے پہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، نہیں، ایمان نہیں بڑھے گا، کارخانہ بڑھے گا، کارخانے کی محنت بڑھے گی، ایمان آئے گا ایمان والی محنت سے۔ اس کے لیے آپ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے آگے رونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔